یوٹیوب چینل میں پروفیسر عبدالغفور لغاری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کی سیاست میں فوج کا بار بار آنا یا فوج کا پاکستانی سیاست میں مداخلت کرنا، اس کی وجوہات بیان کریں گے۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے خود کو ثابت کیا کہ وہ بے ایمان، بد کردار اور بددیانت ہیں، وہ کرپٹ ہیں۔ اس کی وجہ سے فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں نے قومی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی۔ وہ قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیاستدانوں نے خود کو ثابت کیا کہ وہ قوم پر سیاست کرتے ہیں۔ وہ بلوچی، پٹھان، سندھی اور پختون کا نعرہ لگاتے ہیں، جس سے وفاق کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوج کو سیاست میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ پاکستانی سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے جائیدادیں بنانے میں لگ جاتے ہیں، تو سرکاری رقم پر قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کرپشن کرتے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر سیاستدانوں کے اثاثے غیر ممالک میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، تو جس کی وجہ سے فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں سیاستدان زیادہ تر سیاستدانوں کے اثاثے بیرونی ممالک میں ہیں۔ پاکستان میں سیاستدانوں کے درمیان کبھی بھی اتفاق پیدا نہیں ہوا۔ آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کو اقتدار سے ہٹانا اور اس سیاسی جماعتوں کے اندر فارورڈ بلاک بنانا، یہ ان کا روزمرہ کا کام ہے۔ پاکستان میں سیاسی نظام کمزور ہے، یہاں بیوروکریسی طاقتور ہے۔ پاکستان میں حکمران طبقہ کی 3 اقسام ہیں، جن میں سرمایہ دار ہیں، فیوڈل ہیں اور درمیانہ طبقہ ہے۔ یہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہیں۔ کسی کو 5 سال کا اقتدار مکمل نہیں کرنے دیا جاتا، عدم اعتماد لایا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر فارورڈ بلاک بنائے جاتے ہیں، ایم این ایم پی خرید کیے جاتے ہیں، تو یہ اس سے جمہوریت بھی کمزور ہوتی ہے اور ملک کو کوئی خاطر خواہ ملک کی ترقی نہیں ہوتی، جس سے فوج کو مجبور ہو کر سیاست میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بیوروکریسی بھی پاکستان کی سیاست میں بیوروکریسی کا اچھا رول نہیں رہا۔ اسکندر مرزا، گورنر غلام احمد نے جس طرح حکومتوں کو الٹا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھا پاکستان میں اچھا نظام نہیں ہے۔ کیوں 6 ماہ کا اگر وزیر اعظم بنائیں گے یا 1 سال کا وزیر اعظم بنے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ایک جماعت کو اپنے 5 سال اپنا ٹینور پورا کرنے دیا جائے حکمرانوں کو، تو وہ ملک کے فائدے کے لیے سوچیں گے۔ جیسے انتشار پھیلتا ہے، پاکستان میں انتشار پھیلتا ہے اور ملک کی ترقی رک جاتی ہے، تو مجبوراً پاک فوج کو پاکستان کے سیاسی نظام میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ کچھ بیوروکریسی کا بھی حکومتیں الٹنے میں کردار ہے،
کیونکہ ان دو مین کرداروں جنرل گورنر غلام احمد اور اسکندر مرزا نے درجن بھر وزیر اعظم کو برطرف کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں جمہوریت کو نہیں چلنے دیا جا رہا ہے اور پٹڑی سے بار بار اتارا جا رہا ہے جمہوریت کو۔ جنرل مشرف کا مارشل لا، صدر ایوب، ضیاء الحق اور پھر جنرل مشرف کا مارشل لا، یہ بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت بہت کمزور ہے پاکستان میں۔ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، سیاستدان سرمایہ کاری کرتے ہیں اور وہ اپنے اثاثے باہر بنا رہے ہیں، ملک سے باہر دوسرے ملک میں اپنے اثاثے بنا رہے ہیں، یہاں صرف انجوائمنٹ کرنے آتے ہیں۔ تو کوئی ایسا قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا رہنما ہمیں نہیں ملا جس نے ملکی ترقی میں دلچسپی لی، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور ہمارا ملک قرض پہ چل رہا ہے، IMF سے ہم قرض پہ قرض لے رہے ہیں جو ہمیں سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور جس سے ہمارے ملک کی ترقی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم تقریباً بہت ساری چیزیں بیرونی ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ اگر سیاستدان مخلص ہوتے تو فوج کبھی بھی پاکستانی سیاست میں مداخلت نہ کرتی۔